الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ترجمہ: اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور خدا کارساز کافی ہے۔ ان آیات میں بتایا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اسے سب اختیار ہے تکوینی طور پر جس حال میں رکھے، اور تشریعی طور پر جو چاہے حکم دے، کسی کو کچھ ذرا بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو اور تم کو اللہ نے یہ وصیت فرمائی ہے، یعنی تاکیدی طور پر حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے ہی میں سارے دین پر عمل کرنے کا حکم آ جاتا ہے۔ فرائض و واجبات کی پابندی اور گناہوں کا چھوڑنا، یہ سب تقوی ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو اللہ کا اس میں کچھ بھی ضرر نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع نہیں، اور ترک اطاعت اور عبادت سے اس کا کوئی ضرر نہیں۔ وہ حمید بھی ہے، یعنی ہمیشہ سے وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے محمود ہے، لائق تعریف ہے اور مستحق حمد ہے۔ کسی مخالفت سے اس کی صفت میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، اور کسی کی اطاعت سے اس کے کمال ذاتی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری مخلوق اس کی ملک ہے اور وہ سب کا کارساز ہے۔ یہاں پر ان دو آیتوں میں 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اول سے کشائش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دوسری سے بے نیازی اور بے پرواہی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر تم منکر ہو تو اس کو کوئی اس سے کمی نہیں، اور اگر تم مومن ہو تو اس کی سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں۔ تیسری دفعہ میں رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے، بشرطیہ کہ تقوی کرو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔